يحرس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بے شک محبوب ہم نے انہیں پاک کر دیا جس طرح پاک کرنے کا حق تھا. ہر طرح کی جو ناپسندیدہ چیز ہے عمل ہو یا غیر عمل ہر چیز سے ہم نے انہیں پاک کر دیا. یہ قرآن ہے بھائی. تو اس مولوی کو 1450 سال کے بعد خطا کہاں سے نظر آ رہی ہے؟ اس نسبی خارجی کو کوئی پوچھے اگر تو نے خطا کا پوچھنے تو اپنی ماں سے پوچھ، کیونکہ جو شیر خدا کے گھر کے دشمن ہیں ان کو تو اپنے ننیال کا تو پتہ ہوتا ہے، کدیال کا نہیں پتہ. واہ 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 کیا بات ہے. واہ واہ واہ. 1450 سال پہلے جن کی پاکی کا اعلان رب کر چکا ہے یہ نسل کتی ہے، تجھے آج ان کے اندر خطا نظر آ رہی ہے. تو خطا کے بارے میں اپنی والدہ سے بس جا کر پوچھ. بات سمجھ آئیے؟ اللہ کے فضل سے دنیا کے چپے چپے کے اندر سیدہ زہرا کی اولاد ابھی جواب دینے کے لیے زندہ ثابتہ ہے. واہ واہ واہ. اور ان کے غلام بھی ہیں. حضرت فضا کے بھی غلام موجود ہیں. قاضی عباس علیہ السلام کے غلام بھی موجود ہیں. ظالم و شرم نہیں آتی؟ جس نبی کا کھاتے ہو اسی نبی کو بھوکتے ہو. اور تمہیں حسن بریلوی کے وہ اشعار بھول گئے. ادھر سے تم بریلوی بہت بنے پھرتے ہو اور حسن بریلوی تمہیں نظر نہیں آتا. حسن بریلوی تو کہتے ہیں بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت. واہ واہ. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان آل بیت. آل پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. یہ امام احمد رضا بریلوی کے بھائی کے اشعار ہیں. وہ فرماتے ہیں لعنت اللہ علیکم دشمنان آل بیت. انہوں نے کیا فرمانا تھا؟ اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعناہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا. جس نے اذیت دی اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اس پر دنیا اور آخرت کی اندر لعنت ہو. اور اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہے. دشمن زہرا بے لعنت بے شمار. تو میرے دوستو میں نے پچھلے جمعے کو کہا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں جی رجوع کر لیں معافی مانگ لیں. میں نے کہا میرا موقف یہ نہیں ہے. یوٹیوب کے اوپر تقریر پڑی ہوئی ہے دیکھ لینا. ہمارا یہ موقف ہے ہی نہیں کہ رجوع کر لیں معافی مانگ لیں. اعلیٰ حضرت بریلوی نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے جو سید کو سید جان کر گالی دے وہ مطلق کافر ہوتا ہے. اس کا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ تو سید کائنات کی بارگاہ کی گستاخی ہے. کیا بات ہے. اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن مَاتَ عَلَىٰ بُغْضِ آلِ مُحَمَّدٍ مَاتَ کافرا. جس نے اولاد رسول کے ساتھ بغض کیا اور بغض کی حالت میں دنیا سے چلا گیا وہ کافر ہو کر مرے گا. اور ایک حدیث میں آئے وہ یہودی ہو کر مرے گا، وہ نصرانی ہو کر مرے گا. اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری آل پاک کے ساتھ بغض کیا اس کے اندر 3 بیماریوں میں سے ایک بیماری ضرور ہوگی. 3 باتوں میں سے ایک بات اس کے اندر ضرور ہوگی. حضور نے فرمایا پہلی بات یہ کہ وہ حلالی نہیں ہوگا. بے شک بے شک بے شک بے شک بے شک ہیں جی بے شک. یہ نبی پاک کا فرمان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنے اپنے بہنے میں ثبوت دیو. بے شک بے شک بے شک سبحان اللہ. چار بٹھا کے پریس کانفرنس کر چھوڑنا اسے پتہ ہی نہیں. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلی بات وہ حلالی نہیں ہوگا. اگر حلالی ہوا تو وہ اگر پھر بھی وہ بغض اہل بیت بغضی ہوا تو سرکار نے فرمایا پھر وہ حیضی بچہ ہوگا. اگر یہ بھی نہ ہوا تو فرمایا لا يحب وليا منافق ولا يبغضه مؤمن
मुनाफिक अली से प्यार नहीं करता, मोमिन अली से बुग़्ज़ नहीं करता। या रसूल अल्लाह, या चादर के अंदर आगे 4-5वीं हुजूर की जात थी। इनके ऊपर अल्लाह ताला ने इनकी पाकी का ऐलान किया। इसी हदीस को उम्मे सलमा हुजूर की दूसरी ज़ौजाए पाक, हम सब की माँ, वो भी बयान फरमाती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो फरमाती हैं कि जब हुजूर ने इन चारों को कंबल में लिया तो मैंने कंबल के अंदर उसको उठाकर अपना सर अंदर किया। सुभान अल्लाह। मैंने कहा या रसूलल्लाह मैं भी दाखिल हो जाऊं? फरमाया नहीं सलमा, तुम खैर पर हो, वाह वाह, तुम खैर पर। खैर पर हो। ये खास हदीस के जो लफ्ज है इनके लिए इस्तेमाल होते हैं। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी आले पाक को पाक कर दिया है। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो शागिर्द हैं वाली करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, और उनके लखते जिगर भी हैं, वो फरमाते हैं, उनके शागिर्द इमाम ज़ुहरी फरमाते हैं कि रिज्क का माना है हर तरह की नापसंदीदा जो चीज है अल्लाह ने उससे आले मोहम्मद को पाक कर दिया है। वाह, उन सब चीजों से अल्लाह ने आले मोहम्मद को पाक कर दिया है। और सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये अकीदा है, कोई मौलवी माने ना माने, हमें मौलवी मौजूद क्या है बेशक, सही समझ आई। बेशक। अगर ये सही मौलवी हो तो मौलवी मौलाना से बना है, फिर तो बड़ी इसकी इज्जत है। अगर मौलवी सही ना हो तो फिर मौलवी और 400 भी, इन दोनों में फर्क कोई नहीं। क्या बात है, माशा जी, बेशक। समझ आ रही है। इन्होंने हमला किया हमारी माँ की जात पे, वाह, ये माफी के काबिल नहीं है। दुश्मने ज़हरा पे लानत, बेशुमार। हाँ जी, सुने इधर दोस्तों, अर्ज कर रहा हूँ, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ये अकीदा है। आप फरमाते हैं कि नबी पाक के बाद सबसे अफजल तरीन हस्ती इस कायनात में अगर कोई है तो सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की हस्ती है। बेशक, बेशक। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रवायत करते हैं, और इसी को हजरत सैयदना फारूक आज़म ने रवायत किया। हजूर जब सफर पे जाते, ये आधी हदीस मौलवी सुनाते हैं, सुने इधर। हजूर जब सफर पे जाते तो सबसे आखिर में अपनी शहजादी को मिलते और सैयदा कायनात के माथे पर बोसा देते, और जब सफर करके आते तो सबसे पहले सैयदा कायनात को मिलते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ सुन रहे, ये इतना कुछ सुना देते हैं सारे। और मैं इनको अक्सर कहता हूँ तुम्हें मिसवाक तो याद रही, वाह वाह। भाई इतने मिसवाक लाओ जी, इतने नाल एक अलग जेब अपना बनवाओ, इतने मिसवाक लाओ, ये सुन्नत है। मिसवाक करने से बवासीर नहीं होती। मैंने कहा जो सीने पे खेलते रहे उनका भी जिक्र किया। अपने इमाम की बात भूल गई। आला हजरत फरमाते हैं मातूम न था साया शाह सकलैन। सुभान अल्लाह। ये जड़े पीछे बैठे नु भी आको सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कम मुको लगा ते कम ये गला सन जड़ी सुनानी है सन। मातूम न था साया शाह सकलैन, इस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन। तमसील ने साया के दो हिस्से किए, आधे से हसन बने आधे से हुसैन। वाह, ये आला हजरत फरमाते, ये उनका ज़ौक़ नहीं है, ये उनका अकीदा है। बेशक। ये पता नहीं कितने पसे रह साढ़े इतने मल्ले शाह साहब एक दफा चल अपनी महफिल हुई, साढ़े एक शाह साहब ने थे सैयद सरदार अली शाह साहब, उन्हें नात शरीफ पढ़ी। नियाजी ने कलाम है, मुझ पे कितना नियाजी करम हो गया, दुनिया कहने लगी पंचदम का गदा। सुभान अल्लाह। का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। सुभान अल्लाह, बेशक। संदे बाबा जब बुलंदा को इंशाअल्लाह। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ, इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ। सुभान अल्लाह। शाह जी क्या क्या बात। देख रहे हैं कि सैयदा ज़हरा का शहजादा बैठा हुआ है। इस घराने का जब से मैं नौकर हुआ सबसे अच्छी मेरी नौकरी हो गई। सुभान अल्लाह। इससे अच्छी कोई नौकरी हो सकती है? नहीं। शाह साहब ने
نے تو کلام پڑھ دیا، وہاں کوئی مشکی مار کے بیٹھا ہوا تھا، اس سے 5 تن پاک ہضم نہ ہوئے۔ اس نے جو آگے اپنی مسجد میں بڑی لمبی چوڑی تقریر کی تھی، سب تن پاک ہے، 5 تن کیا ہے؟ وہ پھر میں نے پتہ لگا میں چلا گیا، میں کہا استاد جی میں دساں سارا کچھ دے دوں۔ سبحان اللہ، اس واسطے تارا دے ہاتھ نہ لاؤ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ بات سمجھ آئیے، اور سارے سادات نے تارا ننگے نے میں دس سنانے، کیونکہ ایسا جناب سیدہ کائنات نے کوئی کمپرومائز نہ کرنے۔ بے شک بے شک بے شک، بات سمجھ آئیے، تو دوبارہ کلمہ پڑھ تو پھر کچھ اس کے بارے سوچاں۔ تو میرے دوستوں عرض کر رہا تھا کہ جب حضور اپنی شہزادی سے ملتے ماتھا چومتے، یہ حدیث سنائی جاتی ہے، ابن عمر بھی کہتے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی روایت کرتے ہیں، جب حضور ملتے تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور جب اپنی شہزادی سے ملتے ماتھا چوم کر کہتے میری بیٹی فاطمہ۔ سبحان اللہ، میرے سارے صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پہ قربان ہو۔ آئے ہائے، میرے سارے صحابی علی بھی کہتا ہے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ فاطمہ میں محمد کہتا ہوں میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ سبحان اللہ، سبحان یہ اللہ، ہے سیدہ کائنات۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور حضور جب سیدہ کائنات آتی تو حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آئے ہائے، سبحان اللہ، حضور دن میں سیدہ کائنات 12 مرتبہ آئیں تو حضور 12 مرتبہ کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، جتنی مرتبہ بھی سیدہ کائنات آتی ہے حضور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک جملہ کہتا ہوں، پیر میر علی شاہ سرکار کے مرشد پیر سیال آ جائیں تو میر علی شاہ بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں، بلند آواز سے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں قبلہ شاہ جی حضور قبلہ عالم کی ایک محفل میں، خاص جو محفل تھی اس میں اظہر شاہ صاحب مجھے ساتھ لے گئے، اور میرے دل میں بھی تھا کہ میں پیر سید خضر حسین شاہ صاحب کو ملنا چاہتا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، کیونکہ انہوں نے آل رسول لکھی ہے، 5 جلدیں جو انہوں نے لکھی ہے، اس پہلی جلد میرے پاس تقریباً 20 سال سے میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کے ایک مطلب روحانی سلسلہ میرے ساتھ تھا، اس میں حضرت پیر سید خضر حسین شاہ صاحب نے فرمایا تھا، آپ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی زندگی میں 2 ہستیاں ایسی ہیں جن کی ٹیلی فون اگر آ جائے تو میں نے کبھی بیٹھ کے نہیں سنی، میں کھڑے ہو کے سنتا ہوں۔ کہتے تھے اگر سیال سے کال آئے تو میں کھڑے ہو کے سنتا ہوں، اگر پنڈی سے میرے پیر و مرشد پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب کی کال آئے تو میں کھڑے ہو کے سنتا ہوں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں سنا رہا ہوں، میرے سنے جملہ میرے ذہن میں آیا، پیر میر علی شاہ کے مرشد پیر سیال آئے، میر علی شاہ بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ اگر پیر سیال کا مرشد پیر پٹھان آئے، پیر سیال بیٹھے رہیں گے یا کھڑے ہو جائیں گے؟ کھڑے ہو جائیں گے۔ پیر پٹھان کے مرشد بابا فرید آ جائے تو بابا فرید کے سامنے پیر پٹھان کھڑے ہو جائیں گے، اور بابا فرید کے مرشد بختیار کاکی آ جائے تو حضرت بختیار کا رسول اللہ آ جائے تو علی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ کون سی ہستی ہے جس کے سامنے سب سے بڑی ہستی اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کی کھڑی ہو جاتی ہے؟ اسے تم تعظیم کہو یا محبت کہو، وہ صرف فاطمہ الزہرا کی ہستی ہے، سیدہ کائنات کی ہستی ہے۔ ام المومنین آخری حدیث پڑھ رہا فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں سیدہ کائنات کی بارگاہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ بیٹھے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یا سیدہ کائنات آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ آخری بات کر رہا ہوں بھائی، انہیں ابھی تک یہ حدیثیں انہوں نے نہیں پڑھی ہیں جی، ختم انہوں نے کوئی نہیں چھوڑے، جمراتیاں انہوں نے کوئی نہیں چھوڑیاں، اے حدیث نے نظر سے نہیں گزری ہیں جی، منہ نہ متھا تے جن پاڑو لتھا ہیں جی، بلائیاں سونے در۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا حضرت سیدہ کائنات کی کیا آپ کی شان افضل ہے یا آپ کا مقام زیادہ ہے یا میرا مقام زیادہ ہے؟ سیدہ کائنات نے فرمایا مقام تو میرا ہی زیادہ ہے، کیونکہ بدعۃ منی، میں رسول اللہ کے جگر کا ٹکڑا ہوں، اور جگر جو ہوتا ہے وہ خون سپلائی کرتا ہے پورے وجود کو،
سبحان اللہ. حضور کچھ اور بھی کہہ سکتے تھے. حضور نے جگر کہا. اب اس کے اوپر بھی میری ایک پوری تقریر بنتی ہے جی. فرمایا میں جگر کا ٹکڑا ہوں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے آگے سے کہا کہ قیامت میں محشر کے دن جنت میں ہر اچھی عورت اپنے خاوند کے ساتھ ہوگی اور میرے جو سرتاج ہیں وہ نبیوں کے امام ہیں محمد رسول اللہ ہے, ان کا مقام اوپر ہوگا. ظاہر میں بھی ان کے ساتھ جاؤں گی اور میرا مقام بھی اوپر ہوگا. آپ جو ہے امام الاولیاء علیہ السلام کی زوجہ پاک ہے, علی پاک کی, آپ کا مقام ان سے نیچے ہوگا. تو یہ دیکھ لیں. کہتی ہیں کہ یہ بات جب میں نے کی تو سیدہ کائنات تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئی, آگے سے نہیں بولی. آپ جو جانتے ہیں نا, قدر والے جانتے ہیں قدر شانے اہل بیت. سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس قدر تھی. آپ اٹھی اور سیدہ کائنات کے سر کا بوسہ لیا اور آپ نے انہیں اپنے سینے کے ساتھ لگا کے جو فرمایا, کیا فرمایا؟ فرمایا یا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا, تیرا تو اتنا بڑا مقام ہے, کاش میں عائشہ تیرے سر کے بالوں میں سے تیرا ایک بال ہوتا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ رب العزت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی چادر تطہیر کی نوکری سب کو نصیب فرمائے اور شاہ جی کا فیضان اللہ سب عام و خاص کو نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.